آپ سر کیا سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم میں ڈریس کو شامل کرنا چاہیے, ڈریس سینس کو, کیونکہ بچوں نے کل کو مارکیٹ میں جانا ہے, بزنس کرنا ہے, جاب کرنی ہے, کچھ بھی کرنا ہے, کہیں اپنا آپ پریزنٹ کرنا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ انٹرویو لینے میں اگر بیٹھ جاؤں تو 99.9% لوگوں کو ڈریس کی سینس نہیں پتا صحیح کہہ رہے ہیں, اور نہ پتا ہونے سے قابل بندہ جو ان سا ہے اپنے ڈریس کی ویکنس کی وجہ سے اس کی پوری پرسنالٹی ویک لگتی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم میں اس کو ایڈ کر دینا چاہیے؟ سر دیکھیں, یہ اتنا پیوٹل اور اتنا کریٹیکل یہ ٹاپک ہے. اکثر میں نے اب آج کل آپ کی طرح میں نے بھی جو ہے اسکول کالجز یونیورسٹیز وغیرہ میں ڈریس پر آپ کے فٹ اسٹیپس فالو کر رہا ہوں, تو اس میں یہ بات کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں دیکھیں جو ہے وہ ایجوکیشن ہونا بہت ضروری ہے, ایون اسکل سیٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے, لیکن سر دا مومنٹ یو انٹر انٹو اے روم, اس سے پہلے کہ آپ یعنی کہ ایک لفظ بھی اٹر کرتے اپنے منہ سے, پیپل آر میڈ ججمنٹ اباؤٹ یو. سر وہ ججمنٹ کیا ہے کہ فرسٹ 30 سیکنڈ میں وہ 4 چیزوں کے بارے میں آپ کے بارے میں ججمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. نمبر 1 کہ آپ کا سوشیو اکنامک لیول کیا ہے, کس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, رائٹ اور رانگ سر, کیسٹ سسٹم, دس سسٹم, ایفلوئنٹ سے بلانگ کر رہے ہیں, مڈل کلاس سے ہیں, لوور مڈل کلاس سے ہیں, آپ کی ڈریسنگ جو ہے نا وہ لاؤڈلی بتا رہی ہوتی ہے. سیکنڈ, آپ کی ایجوکیشن لیول کیا ہے. تھرڈ, آپ کا اسٹیٹس کیا ہے یا آپ کا ڈیزگنیشن کیا ہے. فورتھ, آپ سکسیزفل ہیں, انسکسیزفل ہیں, کیا ہیں. سر یہ 4 چیزیں جو ہیں وہ ایز سون ایز یو واک انٹو اے روم پیپل میک دیٹ ججمنٹ. اچھا, میں جب بھی یہ اپنی سیمینار میں کہتا ہوں, میں کہتا ہوں جی آپ جج کرتے ہیں, میں کہتا ہوں ریز یور ہینڈ ہاؤ مینی پیپل جج ادر پیپل, سارے کے سارے کہتے ہیں. میں نے کہا بٹ ریممبر ون تھنگ, یو آر آلسو بینگ ججڈ بائی ادرس. تو سر یہ جو ہے, اور پھر ماؤں کے ساتھ میرا جو ہے, اب یہ میں ان کو ایڈریس کر رہا ہوں, پیرنٹس کو ایڈریس کر رہا ہوں. میں کہا دیکھیں آپ اپنے بچے کے اندر دیکھیں کانفیڈنس بلڈ کرنے کے لیے آپ کتنی پاپڑ بیل رہے ہیں, I mean if that's the right word. آپ ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, آپ ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں, آپ لوگوں سے ملوا رہے ہیں, آپ ٹیچرز کے ساتھ جا کے جو ہے ان کے ساتھ بات کا بحث بھی کر رہے ہیں اپنے بچے کو آگے لے جانے کی. لیکن جہاں گرومنگ کی بات آتی ہے, جہاں ڈریسنگ کی بات آتی ہے, آپ کہتے ہیں یار اس کو نا بڑا سائز لے دو کیونکہ ابھی اس نے بڑا ہونا ہے. ہوتا ہے کسی نہیں, مائیں سے کرتی ہیں کہ نہیں سر. وہ پھر جب ہم آپ بھی دیکھیں سنتے بھی آئے ہیں اور ایسے ہم فیس بھی کیا ہے, جب جاتے ہیں تو مذاق اڑایا جاتا ہے. اچھا اب دیکھیں وہ کانفیڈنس بلڈنگ کہاں سر, وہ تو لو ہو جاتا ہے نا کانفیڈنس. تو سر آئی وڈ سے کہ اگر سپوز یہاں پہ I have a message for our country and that's why I've come here کہ سر اس کو نیشنل پرائورٹی کریں ڈریسنگ کو, کیونکہ it's not about selling clothes, it's not about a brand, it's about confidence building. And I would definitely, اگر کوئی سن رہا ہے, کوئی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سن رہا ہے, کوئی میری بات سن رہا ہے, I am open, I can sit down with them, I can discuss, I can make the program happen. اچھا ناظرین, ہر جو دنیا کا علم ہے نا اس کی کچھ ٹرمینالوجیز ہیں, جیسے فزکس میں مومنٹم کا ورڈ ہے, کیمسٹری میں آرگینک انآرگینک کا ورڈ ہے. آپ ڈریسنگ میں جب آپ جاننا شروع کرتے ہیں تو اس کے اپنی کوئی ورڈنگ اور اپنے اس کے جو ان سے وہ کہہ لیں کوڈز ہیں. میں کچھ ورڈنگز آپ کے ساتھ وہ چاہوں گا کہ وہ ضرور. سر پاور لک کی بات کی جاتی ہے, پاور لک جو ان سے ہے, وہ آپ نے بھی پاور لک کا ڈریس پہنا ہے, میں نے بھی پاور لک کا ڈریس پہنا ہے. یہ پاور لک کیا ہے اور اس کو کیسے بنایا جاتا ہے, کیا کیا کون کون سے کمبینیشنز ہیں جن سے پاور لک بنتی ہے؟ سر سب سے پہلی بات ہے کہ پاور لک جو ہے نا وہ ہے ریلیٹڈ ریفائنمنٹ اور سفسٹیکیشن کے ساتھ. آپ مطلب ہے کہ ایک کوئی بھی بندہ, ٹھیک ہے نا, اگر وہ ریفائنڈ اور سفسٹیکیٹڈ لک نہیں کریٹ کر سکتا سر, اس کی پاور لک نہیں کریٹ ہو سکتی. اچھا یہ تو ایک اس کا اوور آل سمجھ لیں کہ کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کہ اس کو مطلب کلرز کے ساتھ کیسے کرنا ہے, اسٹائل کے ساتھ کیسے کرنا ہے, اس میں ٹائی کلر کیا ہونا چاہیے, سوٹ کلر کیا ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, آئی مین لائک کمبینیشن کیسے اس کو بلڈ کرنا ہے. تو سر اس میں دیکھیں میں آپ کو کچھ بینچ مارکس دیتا ہوں, ٹھیک ہے, اس سے پاور لک کا پتہ چلتا ہے. اگر کسی نے پاور لک دیکھنی ہے تو وہ دیکھے G7 کی پکچر. G7 میں جتنے پریزیڈنٹس ہیں آپ دیکھیں وہ کیا پہنے ہوئے ہیں. سر ڈارک سوٹ ہے, آلموسٹ ریڈ ٹائی ہے, ریڈ سمجھ لیں کہ برگنڈی جسے پاکستان میں مرون کلر کہتے ہیں, میرے لیے نیوز ہے برگنڈی کلر. اور اس کے بعد اس کا پیٹرن جو ہے نا سر وہ ہے بڑا سفسٹیکیٹڈ پیٹرن ہے, لاؤڈ پیٹرن نہیں ہے. سوری سر, نو پرابلم. اس وجہ سے لائیو نہیں جا رہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, میں نے لیتا ہوں.
میں نے پہلے اس کو کنٹرول کی کوشش کیا کہ میں رک جاؤں, نہیں لیکن وہ پھر آواز بند ہو نہیں تھی. سر آپ G7 کے بعد سے شروع کریں. G7 کے بعد. تو سر ابھی آن اچھا سر, اس میں یہ ہے کہ G7 میں جب ہم پریزیڈنٹ دیکھتے ہیں سارے کے سارے, اب یہ تو نہیں کہ وہ گھر سے مشورہ کر کے آئے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو کال کر کے آئے ہوئے ہیں. سر وائٹ شرٹ ہے, ریڈ ٹائی ہے اور ڈارکر سوٹ ہے, لیکن امپیکیبل فٹنگ ہے. سر یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس میں کہ دیکھیں کوئی کلر جو مرضی پہن لیں, لیکن اگر اس کی باڈی کے اوپر, اس کی جو سٹائل اس کے اوپر اچھا لگتا ہے, اس کی باڈی کے اوپر جو اس کی فٹنگ ہے وہ اگر امپیکیبل نہیں ہے, تو اس میں سارے یہ کمپوننٹس ہیں. تو میں کہوں گا یہ کہ ڈریس فار سکسیس کے کمپوننٹس جو ہیں ابھی بات کریں گے اس کے اوپر, لیکن جو پاور لک ہے سر, وہ پاور لک آئی وڈ سے ڈارکر سوٹ, امپیکیبل فٹنگ, وائٹ شرٹ, ریڈ ٹائی, ویری ویل فٹڈ کالر اور ایکسپینسو لک ہونی چاہیے. دیکھیں یہ بھی ایک بات ہے کہ متھ یہ ہے کہ نہیں آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں مجھے ہزاروں لاکھوں روپیہ لگانا پڑے گا. نہیں سر, آپ لک اس کے ساتھ آپ بجٹ میں بھی کریٹ کر سکتے ہیں. That's what we'll talk about. اچھا سر, یہ بچوں کا بڑا متھ ہے. متھ یہ ہے کہ کپڑے مہنگے ہیں, اور بالخصوص جو فیشن والے کپڑے, یا کم از کم کہہ لیں جو ہم ایک ٹرمینالوجی یوز کرنے لگ پڑے ہیں اب کہ ڈریس فار سکسیس. تو یہ جو ٹرمینالوجی ڈریس فار سکسیس, خیال آتا ہے کہیں کہ مہنگا ہے. میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ کیا یہ واقعی مہنگا ہے؟ نہیں سر, بھی بالکل آئی وڈ سے کہ اس کی کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے. ڈریس فار سکسیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر اپنی, میں اس کے 4 کمپوننٹس اگر شاہ صاحب بیان کر دوں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا اس میں پرائس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. نمبر 1, آپ نے کپڑے اپنی کلریشن میں پہننے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو, کہتے ہیں نا آل مین آر ناٹ کریٹڈ ایکول, ٹھیک ہے, ویسے اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں ہر بندے کو دی ہیں, لیکن ان کی فیس شیپ, ان کی آئی کلر, ہیئر کلر, سکن ٹون, ہر بندے کی اللہ تعالیٰ نے بڑی یونیک بنائی ہوئی ہے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ پہلا کلریشن کا پوائنٹ ہے, اگر آپ جو کپڑے ہیں یا ڈریس ہے, اگر آپ اپنی کلریشن کے ساتھ جو فلیٹرنگ کلر ہے وہ پہنیں گے تو سر آپ ڈیفینیٹلی یو ول پاپ اپ. اچھا, کئی دفعہ یہ اکثر ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بندہ ملتا ہے, کہتے ہیں یار آج بڑے اچھے لگ رہے ہیں. سر ایکچولی پتہ کیا ہوتا ہے, آپ کا دوست ہے, آپ کے روز ملنے والا ہے, لیکن وہ سر کلرز اس نے ایسے پہنے ہوتے ہیں کہ جو وائبریٹ ہوتے ہیں, یو نو اٹ میکس ہم لک لائولی, انرجیٹک. اچھا, وہی بندہ 3-4 دن کے بعد ملتا ہے, آپ کہتے ہیں یار شاہ جی کیا ہوا آج, کوئی ڈاؤن لگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, نہیں یار میں تو بالکل آئی فیل گریٹ ان سائڈ. سر وہ ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ وہ کلر ہے جو اس کے شیڈوز ڈال رہا ہے اس کے اوپر, اور اس کو ایکچولی بندہ نظر نہیں آ رہا, وہ کلر اس کو ڈاؤن کر رہے ہیں. یہ پہلا کمپوننٹ ہے. تو آئی وڈ سے کہ اگر کلریشن جو ہے آپ کی کلریشن کمپیٹیبل ہے آپ کے کلر کلودنگ کے ساتھ, تو دیٹس یو نو ایکسیلنٹ تھنگ ٹو ڈو. سیکنڈ اس کا کمپوننٹ یہ ہے کہ سر آپ کی باڈی ٹائپ کیا ہے. اسٹائلنگ جو ہے نا وہ ڈکٹیٹ کرتی ہے آپ کی باڈی ٹائپ. آپ ٹال ہیں, آپ ہیوی ہیں, آپ شارٹ ہیں, ہر سٹائل ہر بندے کے اوپر اچھا نہیں لگتا. بالکل صحیح. یہ ڈریس کا دوسرا کمپوننٹ ہے. اب دیکھیں پرائس ابھی تک کچھ نہیں آئی ہے نا. کلر میں کیا پرائس ہے سر, یلو ہے, وائٹ ہے, بلیک ہے, رائٹ. اچھا, اس کے بعد تیسرا جس کا کمپوننٹ ہے بڑا امپورٹنٹ, وہ ہے پرسنالٹی. آئی آلویز سے کہ کلودنگ کیریز دا مین, کیریز دا کلودنگ ڈز ناٹ کیری دا مین. ٹھیک ہے, اب اس میں کانفیڈنس نہیں ہے سر, وہ کیری نہیں کر سکتا. اس کی جو ہی وہ اچھے کپڑے پہنتا ہے اس کی چال ہی چینج ہو جاتی ہے, وہ ایسے ٹیڑھا سا چلنے شروع کر دیتا ہے, یہ بڑا کانشیس ہو جاتا ہے. سو آبویسلی ہیز ٹو ورک آن دس. اور لاسٹ کمپوننٹ جسے میں کہتا ہوں دی موسٹ امپورٹنٹ, ابھی تک پرائس کا ذکر نہیں ہوا, وہ یہ ہے کہ آپ کرتے کیا, آپ کا پروفیشن کیا ہے, آپ کی جاب کیا ہے. آپ سی ای او آف اے کمپنی ہیں, آپ ایک مڈل مینجمنٹ کے پلیئر ہیں, آپ ایک ڈاکٹر ہیں, آپ انجینئر ہیں, لائر ہیں, کیا ہے. میری ساری اس میں جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ یو شوڈ لک دا پارٹ. اگر آپ سی ای او تو سر سی ای او کی لک آنی چاہیے, وچ ول ٹاک مور اباؤٹ اٹ کہ کیسے سی ای او کی لک لے کے آنی. تو سر یہ 4 کمپوننٹس ہیں. اس میں مجھے شاہ صاحب بتائیں کہاں پرائس سینٹر ہوئی. نہیں, پرائس نہیں ہے. اینڈ پرائس سینٹر نہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ 4 جو کمپوننٹس ہیں وہ بجٹ پہ بھی بلڈ کیے جا سکتے ہیں. اب یہ ٹھیک ہے, ایک شوقین مزاج آدمی وہ کہتے ہیں یار گیو می دی موسٹ ایکسپینسو کلاتھ, میں نے اٹیلین کپڑا پہننا ہے اور مجھے ٹاپ کا چاہیے. آبویسلی سر وہ یو نو جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. صحیح ہے. بچپن میں اسکول کالج لائف میں مجھے یاد آتا ہے سر کہ ہمارا ایک ٹیچر مینٹور کہا کرتا تھا کہ ایک لباس اچھا ضرور رکھو, یعنی جو آپ کو فیل کروائے کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں, اور کچھ نے واقعی اس کو مانا بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بچہ جس کو جو بڑی مشکل سے زندگی گزار رہا ہے اس کو ایک لباس اچھا ضرور رکھنا چاہیے؟ سر دیکھیں, ایک لباس سے بات نہیں بنتی. میں یہ کہوں گا کہ
دیکھیں کوئی بھی بندہ خدا نخواستہ کوئی کپڑے پہن کے نظر آتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہر بندہ شاپنگ کر رہا ہے سر، چیزیں خرید رہا ہے، لیکن کر پتہ کیا رہا ہے وہ سر یہ 4 کمپوننٹس کو فالو نہیں کر رہا. میں اسے کہتا ہوں وہ بائنگ مسٹیکس کر رہا ہے. اس کی کلازٹ میں دیکھیں کہ اس میں رنگ برنگ کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ گریویٹیٹ کہاں کرتا ہے، جا کے ایک ڈریس کے اوپر جو اسے اچھا لگتا ہے اس کی طرف گریویٹیٹ کرتا ہے، اور وہ انکانشیسلی پرابیبلی وہ اس کے رائٹ کلریشن میں ہے، اور انکانشیسلی شاید اس کے اوپر فٹنگ بھی اچھی ہے. میں نے اکثر لوگ دیکھے ہیں کہتے ہیں یار آئی ہیو سو مینی کلوز ان مائی کلازٹ بٹ نتھنگ ٹو ویئر. وہ سر ساری بائنگ مسٹیکس ہیں. میں یہ کہوں گا کہ ایک آؤٹ فٹ کے اوپر کھیلنا آئی تھنکس لائک پلئنگ ود فائر ود یور کریئر. اور دوسری بات اس میں ایک اور بھی ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ ایک وہ کلیشے بن گیا، بلیک سوٹ ہے، وائٹ شرٹ ہے، ریڈ ٹائی ہے، لو جی آ گئے ہیں فلانے صاحب آ گئے ہیں. سیم سر اس میں تو یہ دوسرا ایشو ہے. آئی وڈ سے کہ آپ بلڈ بے شک ایک آپ آؤٹ فٹ سے کریں، لیکن اس کے پیچھے تھاٹ پروسیس سارا ہونا چاہیے 4 کمپوننٹ. بالکل صحیح کہ پروفیشن اور پروفیشن کے مطابق ڈریس کا ہونا کتنا ضروری ہے، اور کچھ مثالوں سے بھی واضح کر دیجیے گا کیونکہ بڑے متس پائے جاتے ہیں. میں چند دن پہلے ڈاکٹرز کی میں نے ایک کانفرنس اٹینڈ کی، اور جتنے کنسلٹنٹ پروفیشنل بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے ان کا ڈریس، کیونکہ میں آپ سے پڑھ چکا ہوں، میں دیکھ کے ہنس رہا تھا کہ انہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ڈریس کا. تو پروفیشن کا ڈریس کا ایک ہونا یا مطابق ہونا، ملتے ہوئے ہونا، سملر ہونا کتنا ضروری ہے؟ سر انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور میں اس کو نا پہلے لنگو جو ہے میں یوز کرتا ہوں. دیکھیں اصل میں ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ڈریس ہے یا جو ڈریسنگ ہے اس کے ہر ڈریسنگ کے سبلیمنل میسیجز ہیں سر. اچھا لیٹس ٹاک اباؤٹ مطلب فائنینس کے جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، آپ بینکر ہیں یا آپ انشورنس فیلڈ میں ہیں یا انویسٹمنٹ فیلڈ میں ہیں. سر آپ کیا سیل کر رہے ہیں؟ آپ سیل کر رہے ہیں ٹرسٹ وردی کریڈیبلٹی، کہ یو کین بی ٹرسٹڈ، یو کین بی کریڈیبل. کیونکہ جس نے اپنے فائنینس یا اپنی کمپنی کے فائنینس آپ کے ساتھ انویسٹ کرنے ہیں سر، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یار بندہ اس کے ساتھ میں انویسٹ کر سکتا ہوں. یہ بات ایسے ہے کہ نہیں ہے شاہ جی؟ بالکل ٹھیک ہے نا. اچھا اب آپ کہتے ہیں جی آئی ایم ٹرسٹ وردی، آئی ایم کریڈیبل، بلیو می. سر دس ناٹ گونا ورک. آپ کی لک کیا کہہ رہی ہے؟ ڈو یو لک کریڈیبل؟ ڈو یو لک ٹرسٹ وردی؟ اچھا اب چھوٹی سی مثال ہے، ایک بندہ کہتا ہے جی یہ فلانے بزرگ سے جا کے ملے. آپ جاتے ہیں، بزرگ آگے لال جوڑا پہن کے بیٹھا ہوا ہے فار ایگزامپل، کیا وہ ٹرسٹ وردی کریڈیبل ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ اس کو ٹرسٹ وردی کریڈیبل سمجھے گا. اچھا سر اس میں یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے لا کا پروفیشن ہے، ٹھیک ہے، ابھی بات کرتے ہیں فائنینس کی، اب لا کے پروفیشن کی طرف آ جاتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ کسی ایسے لائر کو ریٹین نہیں کرنا چاہیں گے یا ہائر نہیں کرنا چاہیں گے جو کمپیٹنٹ اور سکسیسفل نہ لگے. اگر آپ کی لک ایسی ہے یا لائر کی لک ایسی ہے کہ وہ لگتا ہے کہ ہو ڈیڈ اٹ ان رین، مطلب گھر سے وہ پہن کے آیا تو سلیپنگ بیگ سوٹ میں آ گیا یا کچھ ہے، یا سوٹ اس کا رنکلڈ ہے، شرٹ اس کی جو ہے نا اس میں اس کی واش نہیں ہوئی، ان ادر ورڈز وہ پروفیشنل نہیں لگ رہا سر، تو اٹس ناٹ گونا ورک. اچھا تیسرا یہ ہے کہ آپ انجینئر ہیں، لیٹس سے انجینئر کے بارے میں آپ بھی پتہ ہے، میں بھی، اور آپ بھی انجینئر ہیں. انجینئر سمجھتا ہے کہ ایوری تھنگز اپ ہیئر، آئی ایم اسمارٹ سو آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ ایلس. لیکن سر آپ برج ڈیزائن کر رہے ہیں، آپ پرسائز چیزیں ڈیزائن کر رہے ہیں، آپ کی کلودنگ پرسائز نہیں ہے، ٹھیک، تو سر وہ ڈسکنیکٹ ہے. بالکل ٹھیک ہوگا. تو اس میں جو ہے وہ پروفیشن کے مطابق اب کیسے کرنا ہے اس کے اوپر ایک اور ڈسکشن ہو سکتی ہے، لیکن جو ہے اسی طرح آپ آ جاتے ہیں کریٹو فیلڈ میں، فیشن ڈیزائنر ہے یا کوئی بندہ کریٹو فیلڈ میں ہے، وہ بالکل بورنگ سے کلوتھ پہن کے آ گیا تو بندہ کہتا ہے یار یہ اتنا کریٹو ہے تو اتنا بورنگ کیوں لگ رہا ہے. اچھا اسی طرح ٹیچنگ میں کہتا ہوں، ٹیچر ہیں، پروفیسر ہیں، سارا کچھ ہے سر، ان کو اپروچیبل اینڈ فرینڈلی آؤٹ فٹ ہونی چاہیے ان کی، ٹھیک ہے. اس میں انہیں کافی لیوے ہے، وہ بے شک 3 پیس سوٹ نہ پہنے، لیکن ان کی کلودنگ بھی ہے. سر رول ماڈل ہیں یہ لوگ، ہمارے ٹیچرز رول ماڈل ہیں. آپ ماشاءاللہ رول ماڈل ہیں ہماری نیشن کے لیے، لوگ دیکھ رہے ہیں، ٹاپ ٹو باٹم دیکھ رہے ہیں. تو آئی تھنک اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ پروفیشن کے ساتھ. اچھا سر میری آبزرویشن ہے اور اس سے ملتی جلتی آبزرویشن آپ کی بھی ہوگی، یونیورسٹی آپ نے بھی دیکھی، اسی یونیورسٹی میں پڑھتا رہا اور بعد میں بے شمار یونیورسٹیز میں آپ کا جانے کا اتفاق میرا بھی رہتا ہے. سر بڑی تکلیف ہوتی ہے سر کہ ہمارا پروفیسر جون سا سر، پروفیسر کی ڈریسنگ جون سی ہے، اس کو ڈریس سینس ہے ہی نہیں. اچھا اس سے زیادہ پیتھیٹک جون سا اسکول ٹیچرز کی حالت ہے. یعنی میں نے گریڈ 20 تک کے ہیڈ ماسٹرز کو پڑھایا ہے، ہمیں سے سب 20ویں گریڈ تک کے ہیڈ ماسٹر کو ڈریسنگ کا نہیں پتا. معافی کے ساتھ ایک بڑی تعداد ہمارے میں کہتا ہوں جو لیڈرز ہیں بیوروکریسی میں بھی اور جوڈیشری میں باقی اداروں میں بھی، ان کو ڈریس کا پتہ نہیں ہے.
جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی پوری پرسنالٹی وہ بھی نیچے جاتی ہے اور کہیں پرفارمنس پہ بھی اثر پڑ رہا ہوتا ہے کیونکہ کانفیڈنس نہیں ہوتا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جتنے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اور آئی وڈ سے پروموشن پہ بھی افیکٹ ہو رہا ہے جی جی جو ہمارے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں obvious ہے کہ ہمارے ہاں دو طرح کے ادارے ہیں. کارپوریٹ سیکٹر جو سا وہ دیکھ رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ سیکٹر میں بھی کہیں مڈ کیریئر ہے, کہیں پروموشن ہے, کہیں بھرتی ہے اور بھرتی ہونے کے بعد کی ٹریننگز بھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈریس کے ٹاپک کو نصاب بالخصوص ٹریننگ انسٹیٹیوشنز کے نصاب میں ضرور شامل ہونا چاہیے؟ سر دیکھیں یہ تو جیسے ابھی بات ہو رہی ہے کہ سر اتنا یہ کریٹیکل ہے. اب جیسے پروموشنز کی بات ہے, یہ جاب کی بات ہے, جو تو موسٹلی لوگ پتہ ہے کرتے ہیں شاہ جی, وہ جاب لے لیتے ہیں, کہتے ہیں اب جاب تو مل گئی ہے نا, اب مجھے کیا, ٹھیک ہے جاب انٹرویو کے لیے انہوں نے ایک سوٹ خرید لیا یا ایک اچھا آؤٹ فٹ خرید لیا, لیکن وہ سر بہت ہی بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ ہے کہ دیکھیں ٹاپ جو بھی ہے, ٹاپ چاہے کارپوریٹ میں ہو, چاہے وہ بیوروکریسی ہو, چاہے وہ پالیٹکس میں ہو, سر وہ ٹیلنٹ کے لیے اسکاؤٹ کر رہے ہیں کانسٹنٹلی. وہ کہتے ہیں یار کون مجھے ریپرزینٹ کر سکتا ہے, کس کو ہم اوپر لے کے آئیں. تو سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کی ایک وہ جو ہے جاب انٹرویو کے بعد اب جاب مل گئی ہے اینڈ دے لے بیک. دوسری بات سر یہاں پہ نا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے شروع میں کانورسیشن میں کہا کہ یار ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنے اندر کانفیڈنس بلڈ کرنا ہے, آپ نے یو مسٹ فیل گڈ اباؤٹ یور سیلف. اور لاسٹ بات جو سر شاہ جی میں کہوں گا کہ سر اویئرنیس نہیں ہے, ٹوٹلی اویئرنیس نہیں ہے. ایک بندہ لیٹ سے وہ کہتا ہے اچھا یار میں ویل ڈریس ہونا چاہتا ہوں, سر کہاں جائے گا, کس سے پوچھے گا؟ سر 2-3 انسٹیٹیوشن ہے جو بندہ فیس کرتا ہے. ایک ہے ماں کا انسٹیٹیوشن, تو ماں کا تو ابھی ڈسکشن ہوئی کہ ماں نے کہنا کہ نہیں یہ ابھی اس نے بڑا ہونا ہے, اس کو تو آپ کیا بالکل فٹڈ کلوتھ مت پہنا ہے, اس نے بڑا, یا کلر کمبینیشن بھی جتنی ماں بیچاری کی سینس ہوتی ہے اتنا وہ کر دیتی ہے, 12-13 سال کی عمر تک وہ لیڈ کرتی ہے. اس کے بعد جب وہ کالج میں آتا ہے پھر وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے اپنے دوستوں کی طرف وہ کیا پہنے ہوئے, ایسے ہی ہے نا, یہ اس کا دوسرا انسٹیٹیوشن ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ اگر فضول قسم کا کوئی دوست ہے, فضول قسم کے کپڑے پہنے, وہ کہتا ہے یار بس ایسے ہی رکھنا چاہیے. تیسرا انسٹیٹیوشن میں فیس کرتا ہے برانڈ کا. اچھا برانڈ میں سر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاؤں, جتنے سیلز مین ہیں میٹرک فیل ہے. صحیح ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ جا کے پوچھ لیں کہ اتنی ایجوکیشن ہے سر, اس بیچارے کا کیا ایکسپوجر ہے, اس بیچارے کی کیا ایجوکیشن ہے, سیلنگ سکل ہو سکتی ہے. وہ کہے گا شاہ جی یہ سر میں جو کہہ رہا ہوں سر کیا پہن لیا سر اس کے اوپر تو آپ کا نام لکھا ہوا ہے سر, یہ تو یو لک لائک اے ملین بکس. اس کے پاس لینگویج ہے اور وہ جو چیز آپ ٹرائی کریں گے, جو چیز آپ پہنیں گے, وہ کہے گا شاہ جی آپ یو ول لک ٹریفک ان دس, ٹھیک ہے نا. وہ انارکلی علی سیلنگ ہے سر, میں نے جو کہہ دیا سر, کوالٹی سر, قیمت سر. اچھا یہ تیسرا انسٹیٹیوشن ہے. اور چوتھا انسٹیٹیوشن ہے سوسائٹی, جس میں ہم کرتے ہیں. اس میں بھی سر کوئی اچھی ڈریسنگ والے لوگ ہوں گے تو کہیں گے نا شاہ جی یا آپ نے یار یہ کیا ہے, یا اپریشیٹ کرنے والے بھی ہوں گے. تو سر چاروں فرنٹ پہ نا سر ہیلپ نہیں ہے. بالکل صحیح. آئی ایم ہیئر سر فرام مطلب سارا اتنا امریکہ میں سارا یہ کر کے, اینڈ مائی وش از سر کہ وی کین گیٹ دس میسج انٹو ایوری ہاؤس ہولڈ اینڈ ان ایوری کارپوریٹ ان ایوری انسٹیٹیوشن. اچھا سر ایک بڑا پرانا جو کہہ لیجیے ٹرینڈ بنانے کا, وہ فیشن میں ہو, کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کسی بھی چیز میں, کہ وہ لوگ جو کامیاب ہیں جو وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں اور وہ بن جاتی ہے ایک, مطلب کہہ لیجئے کہ برانڈ کے ساتھ نام کسی کا برانڈ ہے, اس نے جو پہن لیا وہ برانڈ ہو جاتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی میں ڈریس کی سینس بلڈ کرنے کے لیے جو ہمارے لیڈرز ہیں, میں لیڈرز پولیٹیشین کی بات نہیں کر رہا, میں ہر فیلڈ کے لیڈرز کی بات کر رہا ہوں. کارپوریٹ لیڈرز ہیں, بیوروکریسی میں لیڈرز ہیں, ہر جگہ لیڈرز ہیں, انسٹیٹیوشنز میں لیڈر ہیں, یونیورسٹی کالج ہر جگہ لیڈر. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری سارے سسٹم کی لیڈرشپ ہے اس کو ڈریس کی باقاعدہ کوچنگ کی ضرورت ہے؟ سر بہت زیادہ کوچنگ کی ضرورت ہے. سر آپ جیسے دیکھتے ہیں, میں بھی ایسے دیکھ رہا ہوں, بلکہ بعض اوقات میں کہتا ہوں کہ ڈونٹ دے ہیو مررز ان دیئر ہومز, جب سے وہ تیار ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں ان کے پاس بینچ مارک کوئی نہیں ہے سر. بینچ مارک جس کے پاس نہیں ہے, دیکھیں کمپیریزن کرنا ہے نا, جیسے اسٹوڈنٹ ہے وہ کہتا ہے چاہے فلانے نے 100 مارکس لیے میں نے بھی 100 لینے ہیں, ٹھیک ہے. بینچ مارک نہیں ہے تو وہ پتہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یار دوسرے سے تو میں بہتر ہوں, ایسے ہی کہتا ہے نا کہ اس سے بہتر ہوں. تو اس میں سر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو اس پورے ٹاپک کو جب تک ایک ہاں میسیج نہیں چاہیے اس کے لیے کئی ہاں میسیج چاہیے کہ ہم اس میسیج کو لے کے پورے پاکستان میں اس کی امپورٹنس. سر دیکھیں ملک کی پروڈکٹیوٹی کیا ہوتی ہے, اس سے کمبینیشن, اس سے آئی وڈ سے ایکیومولیشن آف انڈیویجول پروڈکٹیوٹی. اچھا ایک بندہ ہے سپوز, اس کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے, آپ کا خیال ایون اس کے پاس ایجوکیشن تجربہ ہے, کیا وہ آپٹیمل لیول پہ کوئی آپریٹ کر سکے گا؟
نہیں. اچھا اس کا مطلب ہے کہ اس کی آپٹیمل پروڈکشن نہیں ہوگی, چاہے وہ بینکر ہے, چاہے وہ انجینئر ہے, چاہے وہ لائر ہے, جو بھی پروفیشن لے لیں, اس کا مطلب اس نے آپٹیمل پروڈکشن نہیں دینی. اگر اس نے آپٹیمل پروڈکشن نہیں دینی تو ملک لاس میں ہے کہ نہیں ہے سر؟ بالکل. اگر ہم اسے, جیسے آپ شاہ جی اس کی انٹیریئر پہ بات کر رہے ہیں, انسائٹ پہ بات کر رہے ہیں, آپ اس کو کہہ رہے ہیں سوچ بدلو, زندگی بدلو, پاکستان بدلو, میں کہہ رہا ہوں ڈریس بدلو, آپ اپنا ایکسٹیریئر بدلو, تو سر ہم سکسیس کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم اس کو سکسیسفل کر دیتے ہیں, ہم ایک بچہ لیتے ہیں, ایک اسٹوڈنٹ لیتے ہیں جو ریموٹ ایریا سے آیا ہے, چاہے سر وہ سی ایس ایس اکیڈمی میں آ گیا, ٹھیک ہے, لیکن سر اس کو کانسیپٹ نہیں ہے کہ اس نے, اگر ہم اسے ایک پلیٹ فارم دے دیتے ہیں, اس کے بعد وہ اپنی ڈریسنگ کی وجہ سے, قابلیت کی وجہ سے تو آ گیا ہے, لیکن ڈریسنگ کی وجہ سے سر اگر وہ الٹیمیٹ سکسیس اٹین کر لیتا ہے تو کیا ہوگا سر؟ منی ول فالو ہم. اس کے بعد وہ کیا کرے گا سر؟ ہی ول کنٹریبیوٹ بیک ٹو دی سوسائٹی. بالکل ٹھیک سر یہ پورا ایک سرکل ہے, پروسیس ہے, جس کو اگر ہم اس کو لے کے آئیں, اور ہم ویری ہیپی آپ نے اس ٹاپک کو آج چھیڑا ہے. صحیح. تو اچھا سر, ڈریس میں میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو کہیں ہم اپنا ٹائم بچانے کے لیے ریڈی میڈ کی طرف چلے. مطلب میں ساری زندگی ایسا ہی رہا. اس کے بعد جب یہ سینس آئی اور پتہ لگا کہ یہ تو پوری کی پوری سائنس ہے, آپ سے رابطہ ہوا, سیکھنا شروع کیا, اور یہ سیکھنے کا عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے. میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ سے پوچھنی پڑتی ہیں, کیونکہ اس میں کہہ لیجئے کہ ہمیں اداروں نے بھی نہیں پڑھایا اس طرح سے. جو پڑھایا, جو بتایا, وہ بڑا ناکافی تھا, سفیشینٹ نہیں تھا. سر یہاں سوال میرا یہ بنتا ہے کہ یہ ڈریس جونز ہے, اس کو گورے کلچر میں اوبیس ہم سے بہت بہتر, ان کے پریزیڈنٹ سے لے کے سی اوز ڈریس ان کے دیکھ لیجئے, گرومنگ شروع سے ان کی گرومنگ ہو جاتی ہے. سر آپ کئی پرانی تصویریں میں نے نکال کے دیکھی, لکیلی چلیں میں کسی مطلب کہہ لیں مارشل لا کی تعریف نہیں کرتا, لیکن فوج والوں کو پھر تھوڑا سا بہتر پتا ہوتا تھا, جتنے ہمارے جرنیل آ گئے ملک کو چلانے لگ پڑے. لیکن سر ہمارے اپنے جتنے بھی پولیٹیشنز میں نے دیکھی, ان کی پرانی پکچرز نکال کے, معافی کے ساتھ سر ان کو لباس کا کچھ نہیں پتا سر. یعنی ایسے ایسے کمبینیشن پہنے ہوئے ہیں جو ملک کے صدر کو, ملک کے وزیر اعظم کو, ملک کے وزیر اعلیٰ کو مناسب نہیں لگتے سر. یہ مطلب وہ پریزنٹیشن ساری اس کی بیٹھ جاتی ہے. سر میرا ان کے لیے ایک ہی میسج ہے, سر فاؤنڈر کو دیکھیں, ہمارے قائد اعظم, امپیکیبل کلوتھنگ سر, امپیکیبل. شلوار قمیض میں دیکھیں, انہیں سوٹ میں دیکھیں, انہیں ٹائی سے, ٹھیک ہے اس وقت طرح سٹائلنگ ڈفرنٹ تھی, لارج لیپیل چل رہے تھے, سارا کچھ تھا, مطلب سٹائلنگ تو چینج ہوتی رہتی ہے اور آتی جاتی رہتی ہے, لیکن سر کمال کی ڈریسنگ. تو سر کیا نہیں تھے وہ. تو یہ بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ دیکھیں ان کے اندر اگر جو ہے دیر از اے لاٹ ٹو لرن, اور یہ اگر ہم اس کو مطلب ہے کہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو اس میں سے لرن نہیں کر سکتا, اپنے آپ کو امپروو نہیں کر سکتا. اور آئی وڈ سے یہ جتنے بندوں کے آپ نے نام لیے ہیں, بیوروکریٹس لیے ہیں آپ نے, پولیٹیشین لے لیے ہیں, ملک کے صدر لیے, سر یہ رول ماڈل ہے. ہر بندہ ان کو دیکھ رہا ہے, بچے دیکھ رہے ہیں, یوتھ دیکھ رہا ہے. تو اگر وہ جو ہے وہ اس طریقے سے, جیسے آپ نے ویسٹرن سوسائٹی کا نام لیا ہے کہ وہ ٹاپ سے لے کے باٹم تک, کیونکہ اسکولوں میں دیکھیں سر گرومنگ جو ہے ان کا ایک اسینشل پارٹ ہے, ان کا پوری ایک اس میں ان کی ٹریننگ میں ہے. تو آئی وڈ سے کہ اس کو انشاءاللہ یہاں پہ سٹارٹ ہم یہ میسج جو ہے اسی پلیٹ فارم کے ذریعے سے انشاءاللہ اس کو دیں گے. اچھا سر, یہ ریڈی میڈ کا نقصان کیا ہے, میں یہ پوچھنا چاہوں گا. اچھا ایکچولی وہ سوری بیچ میں کوئی اور دو چیزیں چلے گی برانڈ کے بارے میں. سر برانڈ آئے کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ ٹیلرنگ جو فیسلٹیز ہیں وہ فریگمنٹڈ ہے. ٹیلر جو ہے اس کے پاس سٹائل سینس نہیں ہے. ٹیلر کافی تنگ بھی کرتا ہے لوگوں کو, ٹائم پہ ڈیلیوری بھی نہیں کرتا, اسے پتہ بھی نہیں ہے. تو سر برانڈ بڑا ایزی تھا, جیسے فاسٹ فوڈ آ گیا. فاسٹ فوڈ ایزی ہے سر, ادھر جناب آپ نے وہ اس میں ڈالا, فرینچ فرائز نکل آیا, ادھر ڈالا تو وہ آپ کی جو ہے نا وہ چکن, فرائڈ چکن آ گیا. تو اس میں لوگوں نے یہ جو ہے اس کو ایزی سمجھا ہے, ایزی ہے, جا کے ٹرائی کر لیں گے, دیکھ لیں گے. لیکن سر جیسے اس میں یہ بات میں نے کی ہے کہ بائنگ مسٹیک سر ٹرمینڈس ہے. اب دیکھیں ایک شارٹ آدمی کو لے لیں, چلیں کلوتھنگ انڈسٹری کی بات کرتے ہیں, ریڈی میڈ کی بات کرتے ہیں. اب شارٹ بندہ ہے جو لیٹس سے 5 فٹ ٹال, 5'1", 5'2", 5'6" سے یوزلی 5'4" سے شارٹ سائڈ پہ آ جاتا ہے بندہ. اچھا اب شارٹ سائڈ کے لیے برانڈ کیا کرتا ہے سر؟ شارٹ سائڈ کے لیے اس کا ٹھیک ہے, اس کو وہ ٹال کا شارٹ کر دیتا ہے, آپ سمجھیں گے نا, ٹال کا شارٹ کر دیتا ہے, لیکن پروپورشن نہیں چینج کرتا. ٹھیک. اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ اس کی پاکٹ جو ہے وہ یہاں سے بجائے یہاں آ جاتی ہے, اس کی ویسٹ یہاں سے یہاں آ جاتی ہے, اور وہ ساری اس کی پروپورشن جو ہے نا ٹوٹلی ڈسٹورٹڈ ہے. اچھا اب اس کو کون سروس دے گا؟
اب دیکھیں وہ پہنتا ہے, اس کی جو لینتھ ہے جیکٹ کی وہ پراپر نہیں ہے. یہ میں سارے ریڈی میڈ برانڈز کی بات کر رہا ہوں, ایک برانڈ کی بات نہیں کر رہا. تو ہاؤ از ہی گونا لک امپیکیبل. اسی طرح ایک بندہ ہیوی ہے سر, ایک ریڈی میڈ میں اس کو ہیوی ہے, وہ جاتا ہے ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں, پیٹ کور نہیں ہوتا, وہ کہتا ہے چلو یار بٹن نہیں بند کریں گے. ایسے ہے کہ نہیں؟ کالر میں اگر فٹنگ آ جاتی ہے تو یہاں پہ فٹنگ نہیں ہوتی. تو ٹھیک ہے ریڈی میڈ جو ہے کوئی سروس دے رہا ہے ایک ایوریج بندے کے لیے, لیکن وین یو آر گیٹنگ انٹو دی مائنیوٹ ڈیٹیل تو سر دیر از اے لاٹ ڈیزائر ٹو بی فکس دیئر. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایکسیسریز ہیں ساری ہم استعمال کرتے ہیں مرد, وہ اس میں ایک رومال ہے جو پاکٹ سکوئر ہے, اس کے ساتھ جو ہے وہ سٹڈز لگائے ہوتے ہیں, اور ہمیں ٹائی ہے, گھڑی ہے, یہ تمام چیزیں جو سی ہیں اس کی بھی سینس نہیں ہوتی. ان کی تھوڑی سی سائنس ہمیں بتا دیجیے. ایکچولی نا جیسے ویمن کی جیولری ہوتی ہے نا سر, یہ مین کی جیولری ہے. اچھا, مین کی جیولری میں 3-4-5 آئٹمز ہیں. نمبر 1 ہے اس کی ٹائی جو ہے, ایون دو دیٹ از ناٹ میڈ آف گولڈ, یہ اس کی ایک جیولری کی آئٹم ہے. دوسری آئٹم اس کا پاکٹ سکوئر ہے. تیسری آئٹم اس کی کفلنگس ہیں, اگر وہ کفلنگس پہننا پسند کرتا ہے. پھر اس کی واچ ہے جیسے آپ نے پہنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کی بیلٹ ہے, پھر اس کے ساکس ہیں, پھر شوز ہیں. اچھا, اب سر یہ جو ہیں سارے کمپوننٹس جو ہیں نا وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. فار ایگزامپل ایک بندہ بڑا اچھا سوٹ پہنا ہوا سر, کمال کا سوٹ پہنا ہے, کمال کی ٹائی پہنی ہے, کمال کی شرٹ پہنی ہے, لیکن اس نے جو بیلٹ لگائی ہوئی ہے بیلٹ میں سے ریشے نکل رہے ہیں. فار ایگزامپل ہوتا ہے نا کیسے 10 سال پرانی بیلٹ ہے, اس میں سے لیدر میں سے وہ نکل رہے ہیں, رگڈ ہے, سارا کچھ ہے, ساری کل دی آؤٹ فٹ. اچھا, اس لیے جو بیلٹ ہے وہ پیکیبل نائس کنڈیشن میں ہونی چاہیے. پھر ایک اور اس میں انٹریکیسی ہے چھوٹی سی, ڈریس آپ نے بزنس سوٹ پہنا ہوا ہے, کیجول بیلٹ لگائی ہوئی ہے اتنے بڑے بکل کی, تو سینس نہیں ہے نا سر, کوئی کسی نے سمجھایا نہیں, کسی نے بتایا نہیں ہے. پھر اسی طرح ہے کہ جیسے ٹائی لگانی ہے. اچھا, ٹائی کی اب لینتھ کیا ہونی چاہیے؟ ٹائی بیلٹ کے اوپر ہونی چاہیے, بیلٹ کے نیچے ہونی چاہیے. میں ہمیشہ ٹیچ کرتا ہوں کہ آپ کی ٹائی ایسے باندھیں آپ, یا ایسے ٹائی کریں کہ اس کی جو باٹم ٹپ ہے نا سر, وہ آپ کا جو بیلٹ کا بکل ہے نا اس کے مڈل میں جا کے اس کو ٹچ کریں. دیٹس دا رائٹ لائن. اگر کسی نے ٹائی کلپ لگائی ہے, ٹائی کلپ کا لوگوں کو اندازہ نہیں کہ ٹائی کلپ کیا ہوتا ہے, اس کے لیے کیا ہے سر, وہ ٹائی کو ایسے فاسن کرتی ہے, اس کا اپنی ایک کانوٹیشن ہے کہ اس کو کیسے آپ نے پہننا ہے, کہاں لگانی ہے, یہاں مڈل میں لگا دینی, اوپر لگا دینی, کفلنگ جو ہیں وہ کیسے میچ کرنے ہیں, کفلنگ والی شرٹ کیسی ہونی چاہیے. سر یہ جتنے ہیں یہ سارے وہ کہتے ہیں نا دیز آر دی ایمبیلشمنٹس, اینڈ ایوری بڈی شوڈ ہیو. سوٹ کے ساتھ آپ نے کس کلر کی ساکس پہننی ہے, آئی ووڈ سے کہ آپ کے سوٹ کے ساتھ وہ یا ڈیڈ میچ کریں یا آپ کے شوز کے ساتھ میچ کریں. آپ کی بیلٹ اور آپ کے شوز جو ہیں وہ میچ کریں. اگر آپ نے بلیک بیلٹ پہنی ہے, بلیک شوز پہنے تو بلیک بیلٹ پہنے. تو سر اس کی ایکسٹریم امپورٹنس ہے اس پوری آؤٹ فٹ کو پل ٹوگیدر کرنا. اگر شوز براؤن ہے تو بیلٹ بھی براؤن ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی براؤن ہونی چاہیے. بلکہ میں پہلے ہی میری وہ کہتے ہیں نا فیشن سائٹیشن, میں دیکھتا ہوں تو میں اپنے مائنڈ میں اسے ٹکٹ دے دیتا ہوں سر, کو میں اس کو کچھ کہہ سکوں یا نہ کہہ سکوں, یا میری مطلب سم ٹائمز اٹس ناٹ دی سچویشن, تو وہ ہے. اسی طرح اگر میں کفلنگ والی شرٹ پہنی ہے, موسٹلی میں دیتا ہوں کفلنگ والی شرٹ ہے, کفس یہاں پہ آ رہے ہیں, ریڈی میڈ شرٹس اگین سر. اچھا, وہ رسٹ یہ سائز ہے, کفلنگ کا سائز وہ ہے, لیکن شوق ہے پہننے کا, اٹ لکس ویری سلاپی, تو ڈیفینیٹلی اس میں اپنی ڈریس کے مطابق اس کا سائز ہونا چاہیے. اچھا سر, سکسیس ڈریس پروفیشن, جی جی, کامیابی, میں چاہوں گا کہ کچھ ایسا ضرور بتا دیجئے کہ لوگوں کو یقین آ جائے. کامیاب ہونا ہے تو پھر آپ کو ڈریس جو ہے وہ بڑا مینٹین پہننا. سر 2 ایگزامپل دوں گا, بڑی سکسیسفل ایگزامپل ہیں. ایک ہے ہمارے انٹرنیشنل بزنس مین کی جو پاکستان سے ٹریول کرنے جاتا ہے, دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرنے جاتا ہے, وہاں اپنے لیے بزنس گین کرنے جاتا ہے. سر مجھے ایک کال آئی نیو یارک میں کہ ایک بندہ تھا, وہ کہنے لگے کہ یہ صاحب آئے ہوئے ہیں تو ان سے ملیے, ان کو کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے. میں نے سنا شاید انہیں کوئی راستہ واسطہ نہیں پتا یا کوئی اور چیز ہے. وہ ملے تو کہنے لگے یار میری ایک بڑی پرابلم ہے, میں کیٹرپلر میں بزنس کرنے کے لیے آیا ہوں, $2 ملین ہے میرے پاس, 4 دفعہ جا چکا ہوں وہاں پہ, لیکن انہوں نے مجھے گھاس بھی نہیں ڈالی. میں نے کہا اچھا. خیر میں نے دیکھا ان کو تو مجھے پرابلم کی سمجھ آ گئی. ان کی ڈریسنگ جو تھی وہ ان کے اور وہ بزنس میں حائل تھی. اچھا میں ڈسکرائب کرتا ہوں صاحب کو, ٹھیک ہے. اچھے خاصے پڑھے لکھے تھے, بامبر جیکٹ سمجھتے ہیں, لیدر جیکٹ وہ پہنی ہوئی ہے, شرٹ جو ہے ٹوٹلی رنکلڈ ہے, وہ بھی اوور سائز پہنی ہوئی ہے. اس کے بعد پینٹ میں کریزی کوئی نہیں ہے,
اور جو شوز ہیں وہ بھی ذرا رگڑ سے لگ رہے تھے. تو مجھے سمجھ آئی کیٹرپلر سر بڑی ٹاپ کی کمپنی ہے. اچھا یہ صاحب وہاں 3-4 بار گئے ہیں اس طرح. تو میں نے کہا یار, میں نے کہا نام کا میں نہیں, مے بی از لسننگ ٹو می. تو میں نے کہا یار مجھے پرابلم آپ کا پتہ لگ گئی, کیا پرابلم؟ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا پرابلم آپ کی ڈریسنگ ہے. لیکن میں ان کو شو روم میں, میں نے کہا میں آپ کو سیل کچھ نہیں کر رہا. شو روم میں لے گیا سر, نائس بلیزر, نائس شرٹ, نائس ٹائی. اچھا وہ فارمل ٹائپ کا بندہ نہیں تھا, تو اس لیے میں نے اس کو فارمل 3 پیس سوٹ میں نہیں, اس کو نہیں میں نے پہنایا. تو اس کو میں نے بلیزر میں نائس اس کے ڈریس سلیکٹ کر کے, اس کے بعد جب تیار ہو گیا میں نے کہا اب شوز خریدنے ہیں. شوز اس کو میں نے لے کے گیا شوز شاپ پہ, شوز خریدے. میں نے کہا آپ جائیں, آپ کو انشاءاللہ اپوائنٹمنٹ وہ آپ سے بات کریں گے. کہنے لگے نہیں آپ ایک بار میرے ساتھ چلے جائیں. تو آئی واز آلریڈی ڈریس, کیونکہ میں اس فیلڈ میں ہوں. تو بوتھ آف اس وی وینٹ دیئر. سیم بندی جو بیٹھی ہوئی تھی کہتی ہے کہ جنٹلمین ہو ڈو یو وانٹ ٹو سی ہیئر ٹوڈے؟ سر رائٹ اوے میٹنگ اینڈ ہی واز ایبل ٹو ڈو بزنس ود دیم. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ اس کی کاسٹ نہیں ہے. اگر وہ جاتا سارے اس نے اتنا خرچ کر کے گیا ہے, ملک کا فارن ایکسچینج خرچ کر کے گیا, وہاں بزنس کرنا چاہ رہا ہے, واپس ایمٹی ہینڈڈ آتا, تو آئی تھنک اٹ واز اے لاس فار ہیم, اٹ واز اے لاس فار دا کنٹری. اچھا ایک ایگزامپل یہ. دوسری ایگزامپل سر وہ یہ ہے کہ سوری سر, دوسری ایگزامپل سے شروع کرنا سر. دوسری ایگزامپل یہ ہے کہ ایک بندہ, یہ بھی لٹرل, یہ وہاں کی سوسائٹی کی ایگزامپل دے رہا ہوں کیونکہ اٹ کوڈ ہیپن دیئر آلسو. وہاں ایک کمپنی تھی بہت بڑی, ایک آرگنائزیشن تھی, اس کا سی او ریٹائر ہو رہا تھا. تو ادھر ان کا جو وائس پریزیڈنٹ تھا نا وہ شو ان تھا, مطلب ہی واز ایکسپیرینس, ہی ہیڈ دا نالج, ہی ہیڈ دا ٹریننگ, ایوری تھنگ. تو سی او جو تھا وہ ہیپن ٹو بی آر کلائنٹ. ویسے بھی وہ ویل ڈریس تھا, سے ملنے سے پہلے بھی بڑا ویل ڈریس تھا. ٹھیک ہے, تھوڑی بہت ریفائنمنٹ ہم نے کی. تو اس نے اسے نا ایک میسج پہنچایا اپنی سیکرٹری کے ذریعے کہ تم جاؤ اور جا کے نا تم جو جینٹی سے جا کے تھوڑی بہت کنسلٹیشن لو. اچھا وہ بندہ آیا, ہم بیٹھے اس کے ساتھ, میں نے بیٹھا, میں نے اسے کہا, میں نے کہا دیکھیں آپ کی لک پریزیڈینشیل ہونی چاہیے. یو آر وائنگ فار دیٹ جاب, ٹھیک ہے, آپ کی سی او لک ہونی چاہیے. اینی وے وہ سارا وارڈروب وغیرہ جو اس کا مطلب پلان کیا, وارڈروب پلاننگ کی, تو کہتا اچھا ٹھیک ہے کل آل گیٹ بیک ٹو یو. وہ کل کہیں گھر گیا تو وائف نے کہا کہ تم یہ کرنے لگے ہو, اتنے پیسے خرچ کرنے لگے ہو. تو اس نے کہا دیکھیں, مجھے کہا کہ سی او پریزیڈنٹ کی میری جاب. تو اس نے کہا کہ اچھا سر فرق دیکھیں پے کا, جو سی او تھا نا $600,000 کی پے تھی, یہ جو وائس پریزیڈنٹ تھا اس کی 250,000, یعنی کہ 350,000 کا فرق تھا اس کی اور اس کی پے کا. اچھا وائف نے ویٹو کر دیا, اس نے کہا کہ نہیں یہ جب تم پریزیڈنٹ بن جاؤ گے نا ابھی تم ایسی وہ گائیڈ وائڈ غلط کر رہے ہیں. اینی وے ہی وینٹ تھرو دا انٹرویوئنگ پروسیس, بورڈ آف ڈائریکٹر سے میٹنگ, یہ وہ فائنلی واز ناٹ سلیکٹڈ. اچھا اس کے بعد جو اندر سے خبر آئی, ہم نے پوچھا کہ کیا ہوا, انہوں نے کہا جی ہی ڈنٹ ہیو دا پالش. مطلب سارا کچھ ٹھیک تھا لیکن پالش میں. اچھا سر اب دیکھیں اکنامک لاسز کو کیا ہوا, یعنی کہ 250,000 and 600,000, $350,000 a year. اچھا I think he was in his early 40s. اس کا مطلب he had another 20 years to go. سر ملٹیپلائی کر لیں. سر these things happen all over the world. Even right now. لوگ کہتے ہیں جی پروموشن نہیں ہو رہی ہے, رٹ میں ہوں, آگے سے لوگ لے رہے ہیں, باہر سے لوگ لے رہے ہیں, لوگوں کو سر سی او آپ جیسے میرے جیسے بیٹھے میں دیکھ رہے ہیں, نہیں یار نہیں یہ بندہ مجھے ریپرزینٹ نہیں کر سکتا. So I would say invest in your dressing. It will pay you off on the long run. حامد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ایک میسج کے ساتھ میں آج کے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاؤں گا. کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کامیاب نہیں ہیں, جو کامیاب ہیں ان کی عادتوں کو اپنا لیجیے, آپ کامیاب ہو جائیں گے. کامیاب لوگوں کی ایک عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو لباس پہنتے ہیں وہ لباس ان کی پوری پرسنالٹی کو ظاہر کرتا ہے, ان کی کامیابی کو بھی دکھاتا ہے. سو اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو خدا را اپنی پریزنٹیشن, اپنی باڈی لینگویج, اپنا ڈریس, اس کے بارے میں توجہ ضرور دیجیے. میری ذاتی فیلڈ جون سی ہے وہ لوگوں کو بولنا سکھانا ہے اور اچھا بولنا سکھانا ہے. حامد صاحب کی فیلڈ جون سی ہے وہ اچھا پہننا کیسے ہے, کیا پہننا ہے, یہ ہم دونوں کا کمبینیشن جون سا ہے. ہم کبھی اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ کامیاب ہونا میں سکھاتا ہوں اور کامیاب ہو کے رہنا حامد صاحب سکھاتے ہیں.